السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، وقت ہو چکا ہے آپ سبھی ساتھی کے شام کے کلاس کا، اور آج کی کلاس میں ساتھیوں ہم جنس کی اقسام اور جنس کی اصول و ضوابط، قواعد، ان کے جو ہیں کہ تمام کنسیپٹ کو آج ہم کلیئر کر لیں گے۔ اس امید کے ساتھ کریں گے کہ آپ سبھی ساتھی اپنے اپنے تیاری مکمل کر لیں گے اور کلاس کر لینے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ ساتھیوں، یہ پی ٹی اور لکھت پریکشا دونوں کی تیاری ہوتی ہے۔ جو ساتھی ابھی تک ہم سے، ہمارے گروپ سے، ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں، وہ ساتھیوں جڑ جائیں، بہت ہی اہم، بہت ہی خاص، بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ ساتھیوں، اگر آپ میں سے کوئی نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھیوں پرانے ہیں تو لائک شیئر کریں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے نیو چینل کا اور نیو فیس بک پیج کا آپ کو لنک ملے گا، اس پہ کلک کر کے لائک، فالو، شیئر، سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اور ساتھیوں، سب سے اہم مہتوپورن سوچنا، جانکاری آپ سبھی کے لیے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں ہر سنڈے ٹو سنڈے ساتھیوں OMR شیٹ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے سہایک اردو انوادک والوں کا، جس کا سلیبس ہے واحد جمع، تذکیر و تانیث، ازداد، اردو ہندی ترجمہ، ہندی اردو ترجمہ، اردو ہندی اصطلاحات، ہندی اردو اصطلاحات، اور پھر جرنل نالج۔ یہ ان کے کیا ہے کہ معلومات عامہ، ان کے سلیبس ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہر سنڈے کو OMR شیٹ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ ابھی تک ہم سے نہیں جڑے ہیں، ہمارے گروپ سے نہیں جڑے ہیں، وہ جلدی سے اس نمبر پہ ساتھیوں رابطہ کریں، 9045 978747 پہ رابطہ کر کے جڑ جائیں، اور بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بہت ساری بینیفٹس ہیں ساتھیوں، اور اس کے اندر فیمیل کینڈیڈیٹ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، پرانے پیڈ ممبر کے لیے ڈسکاؤنٹ، سبھی کے لیے ساتھیوں ڈسکاؤنٹ ہے، اور فرسٹ پرائز 100 روپیز ہے۔ تو اس بار ہمارے عائشہ پروین پٹنہ والی یہ فرسٹ کری تھی، اور اس کے بعد آپ سبھی بھی کر سکتے ہیں اور انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے ساتھیوں، یہ تھی تھوڑی سی باتیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں آج تذکیر و تانیث کا جو ہے کہ ہم مکمل کنسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں، جس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ مذکر کون ہے، مؤنث کون ہے، کسے ہم مذکر کہیں گے، کسے ہم مؤنث کہیں گے، کسے استری لنگ، کسے پلنگ سمجھیں گے، اور جینڈر میں بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں، آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جنس کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی بھی تحریر، یاد رکھیے گا، کسی بھی تحریر، تقریر یا گفتگو میں تاثیر کے اعتبار سے تذکیر و تانیث کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم تعریف کر رہے ہیں جنس کی، اور تھوڑے ادب کے لہجے میں۔ کسی بھی تحریر، تقریر یا گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، مٹھاس پیدا کرنے کے لیے، اچھا بولنے کے لیے تذکیر و تانیث کی بہت ہی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، جب تعریف پوچھا جائے مینس ایگزام میں تو پھر آپ کو لکھنا پڑے گا۔ جنس سے مراد نر یا مادہ ہونا ہے۔ جنس سے مراد کیا ہے؟ نر ہونا یا پھر مادہ ہونا ہے۔ اور جنس کی دوستوں کتنی قسمیں ہیں؟ تذکیر اور تانیث، یہ دو قسمیں جنس کی ہوتی ہے، جو اہم ہے، جو پوچھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو اقسام ہیں وہ رولز، قواعد بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ آج سبھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، جو باقی رہے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، وہ آپ کہاں سے کلیئر کریں گے۔ آئیے ساتھی دوستو، مذکر کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں مذکر کی، مذکر حقیقی اور مذکر غیر حقیقی۔ آپ کو ان کا تعریف معلوم ہے،
ٹھیک ہے اگر آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے سنیم بنائے رکھیں، ابھی ہم اس کے تعریف بھی بتائیں گے۔ تو مذکر کی کتنی قسمیں دوستو؟ 2 قسمیں ہیں، اور مؤنث کی بھی سیم اسی طرح سے 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ اس کو یاد رکھیے۔ آئیے ہم ان چاروں کی تعریف پڑھ لیتے ہیں ساتھیوں۔ سب سے پہلے ہم مذکر اور مؤنث کی تعریف پڑھتے ہیں۔ دیکھیے مذکر کی تعریف کیا ہے کہ نر اسم ہوتا ہے۔ مذکر وہ لفظ یا وہ الفاظ یا وہ اسم ہوتا ہے جو نر ہوتا ہے، جیسے کہ لڑکا، ابا، بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ نر اسم ہے، تو اسم لیکن نر اسم ہے۔ ابا بھی نر ہے، بیٹا بھی نر اسم ہے، اسی لیے یہ مذکر ہے۔ اور یہ ساتھیوں مادہ اسم مؤنث کی تعریف یہ ہے، مؤنث وہ مادہ اسم ہوتا ہے جیسے کہ لڑکی، امی، بیٹی، یعنی مذکر اسم نر ہوتا ہے، مؤنث اسم کیا ہے؟ مادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، مثال ہم نے تھوڑا سا مختصر سا بتا دیا ہے اور اس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں۔ سبھی ساتھی کلاس کو لائک کیجئے گا، کوئی بھی ادھر ادھر کمنٹس نہ کریں، فی الحال سنیں، بعد میں اپنی اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا جانے سے پہلے۔ مذکر حقیقی ساتھیوں وہ مذکر ہے جو مقابلے میں مادہ ہو۔ مذکر حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ مذکر حقیقی وہ مذکر ہے جو مقابلے میں کیا ہو؟ نر کے مقابلے میں کیا ہو؟ مادہ ہو، جیسے کہ لڑکا، گھوڑا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ساتھیوں؟ یہ سب مذکر حقیقی ہے۔ اور عام طور پر آپ دیکھ لیجئے گا، جاندار جتنی اسم ہے نا، جاندار جتنی اسم جاندار ہے، جاندار نام، جانداروں کی الفاظ، جاندار والے لفظ، جانداروں کے کام، کام کو نہیں، جو جاندار کے نام ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے، باقی باتیں سمجھیں گے۔ جتنے جاندار کے نام ہیں ان کے اندر میں ہمیشہ مؤنث حقیقی استعمال ہوگا، مذکر حقیقی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو بے جان ہے، جس کے اندر جان نہیں ہے، جو بے جان مخلوق ہے اللہ کی، اس کے لیے جو استعمال ہوتی ہے، اس کے نام ہو، اس کے کام ہو اور اس کی تصنیف ہو، اس کی صفت ہو، وہ جو استعمال ہوتی ہے وہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہوتی ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہوتی ہے۔ اس لیے ساتھیوں یہ ہے، ہم نے بتایا مذکر حقیقی کی تعریف۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر مؤنث حقیقی وہ جنس ہے، دیکھیں یہ لکھنے میں مسٹیک ہے، مؤنث حقیقی وہ جنس ہے جو مقابلے میں نر ہو۔ یہاں آپ کو لکھنا ہے انس کی جگہ لکھنا ہے جنس، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث حقیقی وہ جنس ہے جو مقابلے میں نر ہو، یعنی مادے کے مقابلے میں نر ہو، جیسے کہ لڑکی، عورت، بکری، مرغی وغیرہ وغیرہ ساتھیوں۔ یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کوئی چیز کسی قاعدے سے شروع کی جائے تو اچھا رہتا ہے۔ نوٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ بے جان اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا سبھی ساتھی کہ بے جان اسما، بے جان مخلوق کی جو نام ہے اس میں نر اور مادہ کا کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جیسے کہ اردو زبان میں قلم کو تذکیر اور ہندی زبان میں قلم کو تانیث کہتے ہیں۔ تو زبان کا فرق ہے، زبان کے بولنے والے کو بولنے والے میں فرق ہے، اہل زبان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی کوئی فرق نہیں ہے بے جان اسموں میں۔ جو جاندار ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، جاندار اسموں میں نر اور مادہ کا خاص فرق ہوتا ہے، ان کی بناوٹ کے اعتبار سے، ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے اور ان کے لکھنے پڑھنے کے بھی اعتبار سے ساتھیوں۔ اب دیکھیں گے ساتھیوں مذکر غیر حقیقی وہ مذکر ہے جو مقابلے میں مادہ مؤنث نہ ہو، جیسے کہ قلم، پھول، درخت وغیرہ وغیرہ۔ یہ
مادے میں، یعنی کہ یہ تو مادہ مؤنث میں جو مقابلے میں مادہ مؤنث نہ ہو وہ کیا ہے؟ مادیت پائی نہیں جاتی، جیسے لڑکیوں میں پائی جاتی ہے، عورتوں میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نر میں مردوں میں پائی جاتی ہے، ہاں، اس طرح گھوڑے میں، اسی طرح پھر آپ کو لیجیے کتا میں، گائے کہتے ہیں بیل میں، اسی طرح ہاتھی میں، شیر میں۔ تو جو چیزیں اپوزٹ ایک دوسرے کو ہو ان کو سمجھ لیجیے گا۔ اگر آپ نے نر مادہ سمجھ لیا نا تو میل فیمیل اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اگلا آپ کے سامنے ہے ساتھیوں مؤنث غیر حقیقی، یہاں بھی لکھنے مسٹیک ہے۔ مؤنث غیر حقیقی وہ جنس ہے جو مقابلے میں کوئی نر نہ ہو، جیسے کہ کرسی، کتاب، شراب، یہاں کوئی نر نکلا ہوا ہے۔ وہ ہم جنس ہے جو مقابلے میں کوئی نر نہ ہو، جیسے کہ کتاب، شراب، کرسی وغیرہ۔ تو ساتھیوں یاد رکھیے گا یہاں بھی مسٹیک ہے ٹائپنگ میں، اور یہاں تو نر چھوٹ گیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا ساتھیوں۔ آئیے کچھ یہاں دھیان سے پڑھتے ہیں۔ جنس عام آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھائی جنس کی ایک قسم جنس عام ہے، جنس مستوی، آپ نے اور ساری قسم پڑھی ہوگی، ان کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے جنس عام کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جنس عام اس اسم کو کہتے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ جنس عام اس اسم کو کہتے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں کیا ہے؟ مسافر، مسافر لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ یتیم لڑکی بھی اور لڑکا بھی ہو سکتے ہیں۔ کھلاڑی دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی۔ بچہ لڑکی تو بچہ اور لڑکا ہے تو بھی بچہ۔ ساتھی آپ کے دوست جو ہیں کہ وہ کوئی بھی دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ مہمان، صدر، دوست، وزیر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اینی تھنگ ایوری تھنگ، کچھ بھی ہو تو ان کو یاد رکھیے گا جو دونوں معنی میں استعمال ہو اسے جنس عام کہتے ہیں۔ اصل بتانا یہ تھا ہمیں آپ سے کہ تذکیر و تانیث کے اصول و ضوابط، ایک دو کلاس نہیں بلکہ 4-5 کلاس ہم نے اس سے پہلے کروائے تھے تذکیر و تانیث کے اصول و ضوابط میں۔ ان میں بہت ہی مہتوپورن اہم ٹرکس ہم نے بتائے ہیں۔ وہ ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں ہم تھوڑے سے مختصر سے کتابی اصول آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ ٹرک تو ساتھیوں آپ کو وہیں ملے گا، وقت ملے گا تو کل انشاءاللہ ٹرک سے بھی کرا دیا جائے گا۔ تو تذکیر و تانیث کے چند اصول و ضوابط ہے ساتھیوں۔ پہلے ہم تذکیر کی پڑھ لیتے ہیں۔ تذکیر کی کیا کیا اصول ہے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلا اصول ہے تذکیر کا، تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں لیکن جمعرات مؤنث ہے۔ ہفتے کے 7 دن میں 6 دن مذکر ہیں جمعرات کو چھوڑ کر، تمام مہینوں کے نام، تمام سال یہ کیا ہیں؟ مذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا دیکھتے ہیں ساتھیوں۔ اگلا آپ کے سامنے ہے تمام دھاتوں اور جواہرات کے نام کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تمام دھات، چاہے وہ زمینی ہو چاہے وہ آسمانی دھات ہو، ٹھیک ہے، دھاتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ جیسے کہ سونا ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، ہیرا ہے، یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہیں۔ لیکن چاندی اور قلعی کو، ٹھیک ہے، مؤنث کہا گیا ہے۔ چاندی اور قلعی مؤنث ہے، باقی یہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہے ساتھیوں۔ چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں نمبر 3 پر، تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں۔ سیارے معلوم ہے جو آسمانوں میں ہیں، انترکش میں کہہ لیجئے آپ، جو سیارے، جیسے ایک سیارہ ہمارا زمین ہے جسے گولا کہہ لیجئے اپنی بھاشا میں، تو یہ جتنے بھی گولے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو بڑے بڑے مشہور گولے ہیں وہ 7 آپ سبھی کو معلوم ہے، ان میں سے ایک گولا آپ کا زمین بھی ہے۔ تو یہاں ان سب کے نام کیا ہے؟ مذکر ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں مریخ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، زہرہ ہے، زحل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نام ہیں وہ سب کیا ہے؟ تذکیر ہے، مذکر نام ہے۔ لیکن اگر زمین کی بات آ جائے تو یہ زمین مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کیا ہے؟ میرے پاس ایک چھوٹی سی زمین کی ٹکڑی ہے، ٹھیک ہے، زمین مؤنث ہے۔
آئیے تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہیں، لیکن گنگا اور جمنا مؤنث بولے جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل زبان کے حساب سے ہے، یاد رکھیے گا۔ یہاں اپنے بھارت کے اندر میں عقیدت کی وجہ سے انہیں گنگا جمنا کو مؤنث کہا گیا ہے، باقی قواعد میں کوئی ان کا ثبوت نہیں ہے۔ تمام پہاڑوں کے نام اگر لیا جائے، چاہے وہ ہمالیہ لے لے، ٹھیک ہے، یا چاہے ہمالیہ کا پہاڑ لے لے، تو آپ ہمالیہ اگر نام بولیں گے تو وہ مذکر بولا جائے گا۔ سمندروں کے نام چاہے بحر ہند لے لیں، بحر الکاہل لے لیں، بحر عرب لے لیں، بنگال کے خاڑی لے لیں، یہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ اور اسی طرح دریاؤں کے نام لے لیں، وہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہے۔ ساتھ ہی یاد رکھیے گا، لیکن گنگا جمنا یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگلا ساتھیو، تمام ملکوں، شہروں اور بر اعظموں کے نام کیا ہے؟ مذکر ہیں۔ تمام ملکوں، پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں، تمام ملکوں کے جو نام ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں، اور بر اعظم دنیا میں 7 ہے، ان کو بھی، ان مہادیپ کے ناموں کو بھی کیا بولے جاتے ہیں؟ مذکر بولے جاتے ہیں۔ ہندوستان، ہمارا پاکستان، ایران، لاہور، ایشیا، دہلی، یہ سب کیا ہے؟ مذکر بولے جاتے ہیں۔ لیکن دہلی میں ایک چیز ڈاؤٹ ہے، اسے کلیئر کیجئے گا، دہلی مذکر ہے، دلی مؤنث ہے۔ لفظ دہلی بولا جائے تو مذکر، دلی بولا جائے تو مؤنث، اس کو یاد رکھیے گا ساتھیوں۔ اسی طرح تمام آوازیں مؤنث ہیں، تمام آوازیں، چاہے وہ کسی کی بھی آواز ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ جاندار کی آواز ہو، چاہے بے جان کی۔ دیکھیے بے جان کی بھی آواز آتی ہے، پتھروں میں آواز نہیں، لیکن پٹک کے مارے گا آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گاڑی چلتی ہے پٹری پر، وہاں سے گھسٹنے کی آواز آتی ہے، چاہے آواز کسی کی بھی ہو، وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ سائیں سائیں ہوا کی آواز، کائیں کائیں کوے کی آواز، میں بکری کی آواز، تمام آواز کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے ساتھیوں۔ آگے دیکھتے ہیں ساتھیوں، تمام زبانوں کے نام، ڈبل تمام ہے، تمام زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ جتنے بھی زبانوں کے نام ہیں، اردو کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، ہندی مؤنث، فارسی مؤنث، جیسے کہ اردو، ہندی، انگریزی، سندھی، پنجابی وغیرہ، یہ سب ساتھیوں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ سبھی ساتھی دھیان سے پڑھ لیں، بس یہ پڑھ لیں گے نا، پھر تذکیر و تانیث میں آبجیکٹو میں نشان لگانے میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ فوراً ڈھونڈ لیں گے جو لفظ، جو نام ہے وہ کیا ہے اور کس کے متعلق ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں۔ جتنے بھی نماز کے نام ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جیسے کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نماز کسوف لے لیجئے، ٹھیک ہے، اوابین لے لیجئے، وطر لے لیجئے، اسی طرح سے ساتھیوں صلاۃ الحاجات لے لیجئے، کوئی بھی نماز لے لیجئے، نماز توبہ لے لیجئے، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ لیکن نماز جنازہ مذکر ہے، یاد رکھیے گا، کیا؟ نماز جنازہ مذکر ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا ساتھیوں۔ اب نمبر 4 پہ ہے، جس الفاظ کے آخر میں یا، وٹ، ہٹ یا پھر تا ہو، مؤنث ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ بالکل اصول کے ساتھ میں ہے، اور یہ حق ہے، ان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اگر ہم نے ین ٹٹس کی ٹرکس اگر آپ کو بتائی تھی وہ یاد ہے تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس الفاظ کے آخر میں یا، وٹ، ہٹ، تا مؤنث ہو، وہ مؤنث ہوتی ہے۔ جیسے کہ ساتھیو روئی کیا ہے؟ یہ روئی ہے، حسرت ہے، نحوست ہے، بناوٹ ہے، گھبراہٹ ہے، یہ سب لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کچھ بھی لے لیجئے، ٹھیک ہے، حسرت ہے، نحوست ہے، بناوٹ ہے، گھبراہٹ ہے، اور کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ، اس کے آگے ٹا لگا ہوا ہو، شرماہٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو لیکن اس میں سے یہ والے قاعدے میں یہ ہے نا، اب یا ہو، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جس الفاظ کے آخر میں یا ہو، یہ والا، یہاں تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے، تھوڑی سی دھیان دیجیے آپ۔ پانی کو، موتی کو، گھی کو، دہی کو
الگ کیا گیا ہے ان قاعدے میں سے، ان اصول میں سے یہ مذکر بولے جاتے ہیں، ان 4 کو چھوڑ کر باقی سب مؤنث بولے جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہے تمام اوزاروں کے نام، اور تمام کتابوں کے نام مؤنث ہے۔ تمام اوزاروں کے نام کیا ہے؟ تمام اوزاروں کے نام کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کتابوں کے نام کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جیسے کہ کھرپی، کدال، گلستاں، بوستاں، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ لیکن قرآن یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کتاب کے ناموں میں قرآن پاک مذکر ہے، باقی تمام کتاب مؤنث ہے، اسے یاد رکھیے گا ساتھیو۔ آپ کے سامنے یہاں ہے نمبر 6 پر تمام چھوٹے چھوٹے جاندار، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جتنے بھی چھوٹے جاندار ہو، چھوٹی جیو جسے کہتے ہیں نا، اور بہت ہی چھوٹی ریگنے والی، جو آنکھوں سے جلدی نہ دکھنے والی، پیروں کے نیچے کچلنے والی، یہ مؤنث بولی جاتی ہے۔ کھٹمل، چیل، کوئل، مینا، دیمک، جوئیں، جوں، گریا وغیرہ وغیرہ، یہ سب مؤنث ہی بولی جاتی ہے ساتھیوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ آئیے ہم یہاں آپ کو کچھ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں رشتوں میں تذکیر و تانیث۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو رشتوں میں تذکیر و تانیث کی پہچان کرنا ہے، جلدی کریں گے، یہ آپ سبھی کو یاد ہے، بس آپ کو اسے ایک بار نظر ثانی کر لینا ہے تاکہ اچھا رہے۔ جیسے ابا سے دوستو اماں، ابا کیا تذکیر ہے؟ اماں تانیث ہے۔ باپ سے ماں، اسی طرح بندہ تذکیر ہے، بندہ تذکیر، بندی تانیث، خواجہ تذکیر، خاتون تانیث، اسی طرح ساتھیوں تایا تذکیر، تائی تانیث، میاں تذکیر، بیوی تانیث، یاد رکھیے گا۔ لفظ چچا تذکیر، چاچی تانیث، اسی طرح ساتھیوں لفظ بھائی تذکیر، بھاؤچ تانیث، رنڈوا تذکیر، بیوہ تانیث، اسی طرح ساتھی لفظ ماموں تذکیر، ممانی تانیث، نواب کیا ہے؟ نواب تذکیر اور بیگم تانیث، بادشاہ تذکیر، ملکہ تانیث، یاد رکھیے گا ساتھیوں۔ یہ آپ کے آبجیکٹیو سوال بنا کر آپ سے پوچھے جائیں گے، کل ان کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، سبھی ساتھی یاد رکھیے گا۔ خاوند تذکیر، جورو، ٹھیک ہے، یہ جوڑو ہوتا ہے، یہاں راہ میں تھوڑا سا اور لگنا تھا، یہ جوڑو کیا ہے؟ یہ تانیث ہے۔ سسر تذکیر، ساس تانیث۔ آئیے اب یہاں کرتے ہیں تذکیر و تانیث بنانے کے قاعدے، اس پہ آپ دھیان دیجیے گا ساتھیوں، بہت خاص سوال ہے، یہ مینس ایگزام میں پوچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا، یوں یاد رکھیے، یہ والی الف اور یہ چھوٹی ہا ہو، اسے یا معروف یہ والی یا سے بدل دیتے ہیں، پھر کیا بنتا ہے؟ تذکیر سے تانیث بن جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے جو تذکیر ہے، ایک نام ہے جو تذکیر ہے، اس کے آخر میں الف اور ہا ہوتا، اگر الف ہے تو بھی، ہا ہے تو بھی، یہ والی یا سے بدل دیتے ہیں، پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا بن جاتا ہے؟ تانیث۔ تو جب تانیث بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے مثال سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ بچہ، انہوں نے کہا نا اگر یہ ہا ہو، تو ہا ہے نا یہاں پہ، یہ ہا کو ہم نے چھوٹی یا سے بدل دیا، یا معروف سے بچی ہو گیا ساتھیوں۔ اسی طرح آپ سمجھیے گا یہاں پر بچہ، بچی، اسی طرح بھتیجا تذکیر، بھتیجی تانیث، صاحبزادہ تذکیر، صاحبزادی تانیث، بیٹا تذکیر، بیٹی تانیث۔ بہت اچھا ساتھیوں، آئیے یہاں دیکھتے ہیں۔ ہمسایہ تذکیر، ہمسائی تانیث، کنوارا تذکیر، کنواری تانیث، بھانجا تذکیر، بھانجی تانیث، پوتا تذکیر، پوتی تانیث۔ جلدی کیجئے ساتھیوں، اور اس کو یاد رکھیے گا، شہزادہ تذکیر، شہزادی تانیث۔ جو لوگ ابھی تک ہمارے لائیو ٹیسٹ گروپ سے نہیں جڑے ہیں وہ جڑ جائیے، اور رات کے 9 بجے والی کلاس میں ضرور جڑیے گا ساتھیوں۔ اردو ہندی اصطلاحات کا آج ٹیسٹ ہوگا ریویژن کلاس میں، بڑا ہی اچھا رہے گا آپ سبھیوں کے لیے۔ آئیے اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، دوسرا قاعدہ پھر دیکھتے ہیں۔ اگر مذکر کے آخر میں الف، وہاں کیا تھا؟ پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ اگر الف ہو
یا ہا ہو تو یہ والی یا سے بدل دیتے ہیں، ان دونوں کو اس سے بدل دیتے ہیں۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ الف ہو پھر یا ہو، اب یہاں ہا کی ذکر نہیں ہو رہا ہے، قاعدے نمبر 2 میں ہا کا ذکر نہیں ہے، یا ہو۔ اب اس کو کیا کریں گے، ان کو کیا کریں گے، نون سے بدل دیں گے۔ کس سے؟ نون سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قاعدہ یوں کہتا ہے کہ بعض مرتبہ نون کو حذف کر دیتے ہیں، ختم کر دینے سے بھی مؤنث بن جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے کہ ساتھی یہاں آپ کے سامنے ہے، بڑھی سے بڑھائن، بھنگی سے بھنگن، پڑوسی سے پڑوسن۔ اسی طرح ساتھیوں حلوائی تذکیر، حلوائن تانیث، گرہستی تذکیر، گرہستن تانیث، ناگ تذکیر، ناگن تانیث، اور اسی طرح موچی تذکیر، موچن تانیث، بھکاری تذکیر، بھکارن تانیث، دھوبی تذکیر، دھوبن تانیث، مالی تذکیر، مالن تانیث۔ ساتھیوں آئیے آگے بڑھتے ہیں قاعدے کے لیے۔ بنگالی تذکیر، بنگالن تانیث، پارسی تذکیر، پارسن تانیث، جوگی تذکیر، جوگن تانیث، دلہا تذکیر، دلہن تانیث۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں جو کچھ مثال ہے۔ سمدھی تذکیر، سمدھن تانیث، قصائی تذکیر، قصائن تانیث، گوالا دودھ دھونے والا تو تذکیر گوالن تانیث، لوہار تذکیر، لوہارن تانیث۔ یہ آپ سبھی کو یاد بھی ہوگا، لیکن جس کو یاد نہیں ہے ان کے لیے خاص ہوگا۔ نائی تذکیر، نائن تانیث، پجاری تذکیر، پجارن تانیث، سنار تذکیر، سنارن تانیث۔ ساتھیوں اور پھر ہے دوستو ہاتھی تذکیر، پھر اس کے بعد ہوگا ہتھنی یا پھر ہاتھن۔ ہتھنی بھی بولتے ہیں اور ہاتھن بھی بولتے ہیں۔ ہاتھی تذکیر اور ہاتھن کیا ہے، یہ تانیث ہے، ہتھنی یا پھر ہاتھن۔ قاعدے نمبر 3 پڑھتے ہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اصول بول لیجئے، قاعدہ بول لیجئے آپ کے لیے جو بہتر رہے۔ مذکر کے آخر میں، مذکر کے آخری حرف حذف کیے بغیر، مذکر کے آخری حرف کو حذف کیے بغیر، یہاں 2 بات کیا جا رہا ہے، یہاں مسٹیک ہے۔ مذکر کے آخری حرف حذف کر کے، کیا ہے، حذف کر کے یا حذف کیے بغیر، اسی کو 2 سمجھیے۔ مذکر کے آخری حرف حذف کر کے یا حذف کیے بغیر نی یا پھر انی لگا دیتے ہیں، پھر کیا بن جاتا ہے، مذکر سے مؤنث بن جاتی ہے۔ ساتھیوں ان کو یاد رکھیے گا، یہ جتنے قاعدے ہیں یہ مینس ایگزام میں پوچھے جانے والا ہے، پھر آپ کو بنا کے دکھانا بھی ہے۔ ساتھیوں جیسے کہ یہاں پہ استاد سے استانی، انہوں نے کہا ہے کہ مذکر کے آخری حرف ختم کر کے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کے آخری حرف کیا ساتھیوں، استاد کیا ہے، مذکر کے آخری حرف ہے۔ انہوں نے کہا مذکر کے آخری حرف حذف کر کے، ختم کر کے، تو آپ اس دال کو ختم کر دیجئے۔ اب لفظ نی لگانا ہے، لگا دیجئے، بن گیا نا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بنتا ہے ساتھیوں، آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ تو جیسے جادوگر سے جادوگرنی، جیٹ سے جیٹھانی، راجا سے رانی۔ اسی طرح ساتھیوں پنڈت سے پنڈتانی، مغل سے مغلانی، دیور سے دیورانی، مہتر سے مہترانی، اور نوکر سے نوکرانی، اور ڈوم سے ڈومنی مؤنث ہے۔ اسی طرح ساتھیوں شیخ سے شیخانی مؤنث، مہاراجا سے مہارانی مؤنث، نٹ سے نٹنی مؤنث۔ ساتھیوں آئیے تھوڑا حیوانات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حیوانات چونکہ یہ بھی جاندار ہیں اور ان کے بھی فارمولے بالکل سیم ہیں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جیسے اونٹ سے اونٹنی تانیث، اور بیل اس سے گائے تانیث، چڑا سے چڑیا تانیث۔ سوال بن کر کے آئے گا لفظ چڑا کا مؤنث بتائیے، تو چڑیا، لفظ چڑا کا مؤنث چڑیا۔ اسی طرح مرغ یا مرغا کا مؤنث مرغی، مینڈھا کا مؤنث بھیڑ، اسی طرح چیونٹا کا مؤنث چونٹی، اسی طرح گدھا کا مؤنث چوہا کا مؤنث چوہیا۔ ساتھیوں یاد ہوگی آپ لوگوں کو۔ آئیے جیسے کہ کتا کا مؤنث کتیا، مور کا مؤنث مورنی، بندر کا مؤنث بندریا، بندرنی نہیں بندریا بولا جاتا ہے، بھینسا کا مؤنث بھینس، اور مینڈک کا مؤنث مینڈکی، یاد رکھیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں، سوال نمبر
4 کی اور عربی الفاظ کے مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں ہا بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے کہا تھا کہ مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب مؤنث بنانا ہو تو، لیکن جب عربی لفظ ہے اس کا مؤنث بنانا ہے پھر نہ یا کی ضرورت ہے نہ الف کی، صرف ہا لگا دیجئے بن جائے گا۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ سلطان نام سے سلطانہ، ضعیف سے ضعیفہ، یہاں ہاں چھوٹ گیا ضعیفہ، عالم سے عالمہ، اسی طرح ساتھیوں مریض سے مریضہ، شاعر سے شاعرہ، طالب سے طالبہ، اسی طرح ساتھیوں مالک سے مالکہ، معلم سے معلمہ، وارث سے ورثہ، ساتھیوں وارثہ بھی لکھ سکتے ہیں، وارث سے ورثہ وارثہ دونوں لکھ سکتے ہیں ساتھیوں۔ بہت اچھا ساتھی، کیسا رہا آج کا کلاس؟ سبھی ساتھی بتانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ مختصر سا کلاس تھا اور آپ سبھی کے لیے چونکہ یہ تھیوری بھی آپ کو پڑھنا ضروری ہے آپ لوگوں کا، اور تذکیر و تانیث آپ کے سلیبس میں تھا، میں سمجھا آپ کو ایک بار پھر سے کلیئر کرا دیا جائے۔ جو ساتھی اس کا جو ٹرکس ہے وہ ٹرکس اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ آپ ہمارے چینل کے اندر میں جو پلے لسٹ میں وہاں ملے گا آپ کو تذکیر و تانیث کا لنک کلک کر کے آپ دیکھ لیں گے، آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، آپ کا پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ساتھیوں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ابھی تک کوئی ساتھی ہم سے نہیں جڑے ہیں 9045 978747 ہر سنڈے کو ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا رہے گا جب تک آپ کا ایگزام نہ ہو، تو جڑ جائیے ساتھیوں۔ کچھ خاص نہیں ہے، نہ زیادہ محنتانہ ہے، جہاں دنیا آج ترقی کے راہ پر ہے وہیں آپ سے تنزلی کے ساتھ جینے کا آپ کوئی مزہ نہ آپ کو ہوگا نہ ہمیں ہوگا۔ بڑھ چڑھ کر قدم بڑھائیے، آگے بڑھیے، اور جتنا ہو سکے ساتھیوں، پہلی بات تو میں ایک کلیئر کر دیتا ہوں ساتھیوں، آپ کو اگر جڑنا ہو تب بھی نہ جڑنا ہو تب بھی ایک بار اس نمبر پہ کال کر کے اپنی انفارمیشن دے دیجئے گا۔ اپنی ضروریات کو بتانا آپ کا فرض ہے، ایکسیپٹ کرنا میرا کام ہے۔ تو آپ ہاتھ دھرے نہ بیٹھیں، تیاری مکمل کیجئے، انشاءاللہ آپ سبھی کا کام ہو جائے گا۔ ساتھیوں دیجئے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔